السلام علیکم۔ نکاح کا مقصد ہے زنا سے پاک رہنا، زنا سے دور رہنا، گناہوں سے بچنا۔ لیکن کئی لوگ زنا کر کے لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دو محبت کرنے والوں کے بیچ محبت لذت کا نام نہیں ہے، بلکہ سکون اور پاکیزگی کا نام ہے، جو صرف اور صرف نکاح سے ممکن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں۔ جانتے ہو نکاح کیا ہے؟ جو باپ اپنی گڑیا کو اسکول تک اکیلے جانے نہیں دیتا تھا، وہ باپ عمر بھر کے لیے بیٹی کو اجنبی کے ساتھ اکیلا بھیج دیتا ہے۔ نکاح سے پہلے بچوں کی مرضی ضرور پوچھا کریں، آپ نبی کے امتی ہیں، زمانہ جاہلیت کے کافر نہیں۔ سارے مرد برے نہیں ہوتے، کچھ محافظ اور صاحبان بھی ہوتے ہیں۔ اگر عورت کے صبر سے آب زمزم کے چشمے پھوٹتے ہیں تو مرد کے حوصلے اور صبر کی گواہ کربلا کی مٹی ہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ دنیا کی خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے۔ بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی کی سنت بھی۔ محبت سب اپنی مرضی سے کرتے ہیں، نکاح کی بات کرو تو گھر والے نہیں مانیں گے۔ میاں بیوی کی طلاق میں سفر ان کے بچے کرتے ہیں۔ مرد کو عورت اور عورت کو مرد مل جاتا ہے، مگر بچوں کو نہ باپ نہ ماں کا پیار ملتا ہے۔ عورت اپنی زندگی میں دو مردوں کو کبھی نہیں بھولتی، ایک وہ جو اس سے محبت کرتا ہے، دوسرا وہ جو اس کی عزت کرتا ہے۔ عصمت کا اختیار اللہ پاک کے پاس ہوتا ہے، بیٹی امیر کی ہو یا غریب کی۔ اللہ کریم سب بہنوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ نکاح سے پہلے محبت کا دعویٰ عزم تو ہو سکتا ہے، نیت تو ہو سکتی ہے یا ارادہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اصل محبت کا میدان تو نکاح ہے۔ مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے جو لیلا اور مجنوں کے درمیان تھی، بلکہ مجھے ایسی محبت چاہیے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے درمیان تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ مرد بڑی نازک مخلوق ہوتی ہے، اسے عورت کا ہائے کہنا ہی مار دیتا ہے۔ نکاح کرو اپنی پسند کی عورتوں سے، دو دو سے اور تین تین سے اور چار چار سے۔ اس امت میں وہ بہتر ہے جس کی بیویاں زیادہ ہیں۔ حضرت خدیجہ پہلی عورت تھیں جنہوں نے خود نکاح کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ یوں اللہ نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ بہترین نکاح وہ ہے جس میں لڑکی کے باپ پر ایک تنکے کا بھی بوجھ نہ ڈالا جائے۔ بندوں کا رب کہتا ہے نکاح کرو رزق میں اضافہ ہوگا، رب کے بندے کہتے ہیں پہلے رزق جمع کرو پھر نکاح کرو۔ اپنی بچیوں کے سروں پر دوپٹہ ڈالنے کا مقصد تب پورا ہوگا جب ان کا نکاح وقت پہ ہوگا۔ نکاح آنے والی چار آفتوں کو روک دیتا ہے، بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو اور بے حیائی اور زناکاری کو۔ ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر وہ چاہے ہمارا رب ہو یا کوئی انسان۔ بہترین کی خواہش تو سب ہی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاکیزہ تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ شوق اور ضد صرف ماں باپ ہی پورا کرتے ہیں؟ اگر شوہر اچھا مل جائے تو شوق بھی پورے ہوتے ہیں اور ضد بھی۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ نکاح کا لالچ دے کر روح کی دھجیاں اڑانے والو، اس کا قرض تم اپنے گھر سے ادا کرو گے۔ بنت حوا محتاط رہا کریں، ابن آدم اتنے فرمانبردار ہیں کہ محبت اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور نکاح والدین کی مرضی سے کرتے ہیں۔ جب میاں بیوی دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بے پناہ محبت ڈال دیتا ہے۔ ہماری فضول رسموں نے زنا آسان اور نکاح مشکل بنا دیا۔ نکاح کو آسان بنائیں، زیور جہیز مہندی کی لعنت کو ختم کریں۔ نکاح کا خرچ صرف اتنا ہو کہ آپ ایک مہینے کی تنخواہ سے بآسانی نکاح کر سکیں۔
اسلام میں محبت کرنا گناہ نہیں، جس سے محبت کرو اس سے نکاح کرو۔ نکاح اللہ کا بنایا ہوا سب سے خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ مرد کی اصل طاقت اس کی نیک بیوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح میرا طریقہ ہے اور جو شخص میرے طریقے پر عمل نہیں کرتا اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ شادیاں کیا کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ جو مالی طور پر استطاعت رکھتا ہو وہ ضرور نکاح کرے، اور جسے رشتہ نہ ملے وہ روزے رکھا کرے، کیونکہ روزہ خواہش کو کچل دیتا ہے۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے کیونکہ اس میں گواہوں سے زیادہ اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ ہم سفر سے محبت کر کے تو دیکھو، اس سے زیادہ اور کوئی مرد خوبصورت لگے گا ہی نہیں۔ شریک حیات کے لیے خود کو محفوظ رکھنا اور اس کی امانت میں خیانت نہ کرنا بھی ایک عبادت ہے۔